کو ہم دوبارہ ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ حلق کے انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا، عین اور ہا، یہ ہے پہلا پیج، یہ پیج ہے فرنٹ کی بیک سائڈ۔ عین اور ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا، غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ حمزہ، اب میری تو توجہ کریں، حمزہ اور ہا نیچے والے سے، عین اور ہا یہ درمیان والے سے، غین اور خا یہ اوپر والے سے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ان کو حروف حلقیہ بھی بولتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ پھر ہم نے قاف کا پڑھا تھا، زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اس سے 2 نقطوں والا قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، تالو کا، اس سے کاف، کاف، ایک قاف، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اس سے قاف، قاف۔ آپ کو محسوس ہوگا، فیل ہوگا کہ جیسے زبان سانس میں لگتی ہے نا تو قلقلہ، ٹھیک ہے، پیدا ہوتا ہے، قاف۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے کاف، کاف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی پیچھے آ جائیے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا تھا، پھر لام، نون، را۔ ہمارا جو آج پھر سبق ہم نے پہلے والا پڑھنا ہے اس کو دہرانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تا، یہ لام، نون، را جو ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے، اب دانتوں کی جڑ ہوتی ہے نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، مطلب تالو کی طرف جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، آپ فیل کریں، لام، نون، را، محسوس ہو رہا ہے نا، ابھی دانتوں کو نہیں چھوا اس نے نا، اب اس سے، اب زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک اور دانتوں کی، مطلب ہم یہاں سے چلے اور اسی طرح چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دانتوں کی جڑ، اس سے ادا ہوتے تا، طا، دال۔ اب اور نیچے آ جائیں، یعنی دانتوں کا کنارہ جو ہے اس کی پچھلی سائڈ، دانتوں کے کنارے کی پچھلی سائڈ جو ہے مطلب اندر والا حصہ جو ہے، تو زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا، سا، غال، غا، غا۔ اب زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے ہے زبان کا سرا، مطلب باقاعدہ نوک نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اب ہے زا، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ باقی والے 4 حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، دیکھیں نا، با، ٹھیک ہے، اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے،
میم، میم نہیں، میم نہیں کہنا، میم، واو، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، یہ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں پہ مد ہے اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ صاد، ضاد، یہ زواد نہیں ہوتا، ضاد، طا، یہ جو بلو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ نیلے رنگ کے جو حروف نظر آ رہے ہیں حروف مستعلیہ ہیں، یہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، پر پڑے جائیں گے۔ طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ایک مخارج کو کلیئر کرنے والی تختی تھی، سبق تھا جس میں مخارج ہم کوشش کرتے ہیں کہ حروف بالکل مخارج کے مطابق ہی ادا ہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تختی ریپیٹ ہم وہاں نہیں کریں گے، اب تختی ریپیٹ کریں گے اگلے والے سبق میں، کیونکہ اب آ جائیں گے حروف الگ الگ۔ چونکہ یہ بچوں کو تو پڑھایا جاتا ہے نا، باقاعدہ پہچان کرائی، لیکن چونکہ ہمیں پہلے پتہ ہے حروف کی پہچان ہے، اب ہم یہاں اس کی کریں گے ریویژن، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، الف، لام، الف، لام، الف، یہ آگے والا پیج ہے، سبق نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو اس طرح پڑھنا ہے، ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے جو پہلی تختی پڑھی ہے وہاں تو بالکل واضح واضح کر کے پڑھا، اب یہاں آئے تو الف لام الف لام الف با الف لام الف، اس طرح نہیں، اب اسی طرح الگ الگ جیسے پڑھتے ہیں نا ویسے، با الف، نون الف، تا الف، مخرج کا بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حروف کس طرح ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تا الف، اب یہ نہیں تا الف ہو جائے، مطلب ویسے کوئی پوچھے تو صحیح پڑھو اور جب یہاں پڑھنے لگو تو پتہ ہی نہیں چلے، ایسا نہیں۔ یا الف، سا الف، شین الف، سین الف، یہ آگے نا ساری تختی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے، آپ آگے والا پیج چیک کیجئے، سبق نمبر 3 سے اوپر جو ہے
پر یہ صفحہ نمبر 4 ہے، اس پہ آپ غور کریں. خا لام قاف ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. فا لام قاف، ٹھیک ہے. اب یہ دو سبق جو ہے نا وہ سمجھو کہ ہمارے کلیئر ہوئے، کیونکہ پہلے میں ہم نے مخارج کلیئر کیے ہیں، اب دوسرے میں ہم نے اس کو پریکٹس کر کے مطلب چیک کرنا ہے کہ ہم بول پاتے ہیں وہ الفاظ یا نہیں بول پاتے. ٹھیک ہے، جس چیز کی یہاں سمجھ نہیں آتی آپ پیچھے جائیں، پیچھے جا کے پہلی تختی پہ پہلے سبق پہ چیک کریں کہ یہاں اکیلا حرف کیسے پڑھا جا رہا تھا. اب مرکبات میں آ کر اکٹھے جب آ گئے تو وہاں پہ بھی ابھی اکیلا اکیلا پڑھنا ہے، ابھی اکٹھے کا تلفظ نہیں ہے. آخری دیکھیے، با سین میم، ٹھیک ہے نا. یہ با سین میم، با سین میم، یہ بھی پڑھنے میں دیکھنے میں یوں ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو بالکل طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ بار 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 جب ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، قرآن عظیم کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کے حال پر کرم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. جہاں کہیں بھی احباب اس کلاس میں اس دعا میں شریک ہے، کسی بھی طریقے سے شریک ہے، مولا کریم تمام کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. جب بھی اس کلاس کو کوئی سنے گا، بعد میں ریکارڈنگ سنے گا، مولا کریم تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ اس کے علم میں، عمر میں خیر و برکت کا نزول فرما. الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. مولا سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، برائیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم عالم اسلام کا بول بالا اور عالم کفر کا منہ کالا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو اولاد کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان مولا ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما. جن بہن بیٹیوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، نیک صالح رشتے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین.